یہ حدیث معروف ہے امامت کے سلسلے میں مرو کے اندر عبدالعزیز ابن مسلم کے سامنے جو بیان کیا ہے امام رضا علیہ السلام، عبدالعزیز مسلم کہتا ہے اصول کافی میں بھی باب امامت میں یہ بات آئی ہے، اور یہ مفصل اور تفصیلی حدیث ہے جو امام نے وہاں پہ فرمائی، کیونکہ پلان یہ تھا، منصوبہ یہ تھا مامون کا، سیاست یہ تھی شیطانی کہ کس طرح سے امامت کی جو قداست ہے، امامت کی جو طول تاریخ میں مظلومیت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور امامت کا جو شرف، حیثیت اور حرمت ہے اس کو پامال کر دیا جائے۔ لیکن امام نے کیا کیا؟ عبدالعزیز ابن مسلم کہتا ہے کہ ہم مسجد خراسان، ہم مسجد کے اندر تھے اور بہت سارے گروہ تھے، بہت سارے مسلوبوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے جن کے آپس میں نزاع تھا۔ نزاع کس بات پہ تھا؟ نزاع تھا لفظ امامت پہ، کہ امامت کیا ہے، امامت کیا چیز ہے، امامت کے بارے میں وہ بحث کر رہے تھے، جدال کر رہے تھے۔ پھر سب نے مل کے مجھ سے کہا کہ بھائی تم جاؤ، امام رضا علیہ السلام یہاں مرو میں ہے، موجود ہے، ذرا ان کے پاس آپ جائیے اور ان سے پوچھے کہ امامت کا منصب کیا ہے، امامت واقعا یہی ہے جو یہ کہتے ہیں؟ جیسے آج ہوتا ہے نا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ غالی کہتے ہیں کہ امام وہ ہے جو نعوذ باللہ مثلا رب غلو کرتے ہیں، اور تکفیری کہتے ہیں کہ امام کیا ہے، امام کو داغدار بنا دیتے ہیں، یعنی اس پاکیزگی کی حد جو ہے اس سے آگے بڑھا دیتے ہیں غالی اور نصیری۔ لیکن تکفیری کیا کرتا ہے، اور ناسبی اس مقام اور منصب اور مرتبہ جو امامت کا ہے اس سے اس کو تنزل کی طرف لے آتے ہیں اور اس کو نیچا لے آتے ہیں۔ لہذا یہی کچھ وہاں بھی ہو رہا تھا، یہی دور تھا، ایسے ہی تقاضے تھے، ایسی مشکلات تھی، بہت ساری دڑے، بہت سارے مسلک، بہت سارے مسلک فکر، بلکہ ایک ہی مکتب فکر کے چاہنے والے، ماننے والے، اور آپسی درار، چونکہ مفہوم امامت نہیں سمجھ پائے تھے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں، آج مفہوم ولایت نہیں سمجھ پاتے۔ اب یہ تھا کہ پیچھے سے، اب یہ بھی تھا، ایک شوشہ یہ بھی تھا کہ پیچھے سے ان کو ہائر کیا جاتا ہے۔ دسوائے حکومت نے ان کو اس بات کے لیے تیار کیا تھا کہ وہ نزاع کریں، یعنی امامت کا حقیقی مفہوم واضح نہ ہو ان کے لیے، جیسے آج MI6 کرتا ہے، جیسے آج مختلف جو MI6 کرتا ہے، CIA نے جو یہ اپنا مقصد اپنایا ہے، اپنا پلان بنایا ہے کہ شیعوں کے ذہنوں کو درواقع مشوش کیا جائے، محبان ولایت، محبان امامت، جو امامت کے چاہنے والے ہیں اور امامت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے والے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جو کس وجہ سے اس غلو کی طرف اور اس نصیریت کی زد میں آتے ہیں، یا تکفیریت اور ناسبیت کی زد میں آتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے، ان کے پاس صحیح فکر نہیں ہے، صحیح شعور نہیں ہے۔ لہذا عوام، چونکہ عوام کو اس سے زیادہ سروکار نہیں ہوتا ہے، عوام کو تو دین چاہیے بالکل دو اور دو چار کی طرح، لہذا ان کو وہ مقام دیا جاتا ہے، ان کو وہ مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی یہی تھا۔ یہ عبدالعزیز ابن مسلم کہتا ہے کہ پھر جب ساری مسئلوں کی باتیں میں نے سنی، پھر میں امام رضا علیہ السلام کے محضر میں آیا، اور امام رضا علیہ السلام چونکہ مرجع کل ہے، مرجع دین ہے، سرچشمہ امامت ہے، تو پھر امامت کی یہاں پہ تفصیل کی امام نے بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی مفصل اور تفصیلی حدیث میں پھر امام کا مرتبہ بتایا، اور سب سے پہلے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو آپس میں نزاع کرتے ہیں وہ امامت کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، امامت کی حقیقت سے وہ کوسوں دور ہے۔ لہذا امامت کی حقیقت کو پھر امام رضا نے تفصیل سے بیان کیا۔ لہذا جہاں امام رضا کو موقع نہیں مل سکتا تھا مدینے میں کہ اس امامت کی وضاحت کرے، تشریح کرے، امام رضا نے مسجد کو، اس محاذ کو، اس سنگر کو کیا بنایا؟ وہاں پہ ذریعہ ابلاغ بنایا، اور اس کے ذریعے سے شیعت کی حقیقی فکر اس کو آگے ترویج کیا، اور اس کے ذریعے سے اس فکر کو آگے بڑھاتے گئے۔ لہذا امام کی حرکت، یعنی اگر درواقع مقابل میں یہ حرکت تھی مامون کے مقابلے میں، آج بھی یہی ضرورت ہے۔ اگر کہیں پہ نصیریت ہے، کہیں پہ غلو ہے، کہیں پہ ناسبیت ہے، جو دونوں دھڑ، دونوں طرف سے محب غال بھی ہے، مبغض قال بھی ہے، جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج بھی اس عشر ولایت میں، جہاں پہ ولایت کا دفاع ہر ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ ہر اس مدبر اور باشعور جہاں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ جو ولایت کا حامی ہے، جو ولایت کا محافظ ہے، جو ولایت کا پیروکار ہے، ہر ایک پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ولایت کا دفاع کرے،
چاہے قلمی، لسانی، درہمی، اور ہر ایک کو ہر ایک محاذ پہ ایک ہی ہدف ہونا چاہیے، مشترکہ ہدف ہونا چاہیے. کتنی آرگنائزیشنز کام کر دی ہے، کتنے مسلکوں میں کتنے جو ہے مکاتب ہیں جو کام کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ ولایت کے راستے میں کام کرے اور ولایت کے دفاع کے لیے کام کرے. تو کیوں نہ آج کیوں نہیں وہ ایک جگہ جمع ہو کے اس ولایت کے حفاظت کے لیے اور اس ولایت کے لیے کام کر سکے. لہذا ضرورت سب پہ فرض بنتا ہے.